بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو یٹ اندر ایپیسوڈ آف دا یوتھ ڈائلاگ، جہاں ہم امپورٹنٹ ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں ان ایشوز کی جس سے سوسائٹی میں کوئی چینج آئے. اور اسی بات کو کہتے ہوئے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اٹس اباؤٹ سوشل رسپانسبلٹی. ایک مسلمان ہوتے ہوئے ہماری کتنی ذمہ داری ہے کہ ہم سوشل چینج لے کے آئیں، کس طرح سے جو انسان ہیں ہماری سوسائٹی میں رہتے ہیں ان تک فائدہ پہنچائیں، اور کس طرح سے ہم لوگوں کے بیچ میں خیر کی دعوت دے سکتے ہیں اور ان کو اپلفٹ کر سکتے ہیں. اور اس بات کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے شو میں موجود ہیں عدیل حنیف اور ان کے برابر ہیں طہا پاشا. جیسے کہ میں نے آپ کو بیان کیا شروع میں کہ ایک سوشل رسپانسبلٹی، معاشری حالات میں رہتے ہوئے، ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے کس طرح ہم بہتری لے کے آ سکتے ہیں، کس طرح سے چینج لے کے آ سکتے ہیں، اور میری ایک ذات سے کتنا ریلیٹڈ ہے کہ سوشل رسپانسبلٹی کو ادا کروں، سوسائٹی میں اپنی رسپانسبلٹی کو ادا کروں، چاہے وہ مسلمان ہوں، غیر مسلمان ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ غریب ہوں، چاہے وہ اورفنز ہوں. ان تک ہم خیر کیسے لے جا سکتے ہیں اور کتنا ہم کام کر سکتے ہیں تاکہ معاشرے کے اندر بہتری آئے. I will start off with you عدیل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جی، السلام. جو ایک ہماری سوسائٹی میں ان جنرل ایک سارٹ آف میں کہوں گا مسکنسیپشن بن گیا ہے کہ می اینڈ می والا، کہ میں اپنی ہی ذات کے بارے میں دیکھتا رہوں. تو اگر ہم اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں تو ہمیں اس کے برعکس چیزیں ملتی ہیں، اس کے برعکس تعلیمات ملتی ہیں کہ یو آر نیور الون. جب آپ ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں تو آپ کو صرف اپنے آپ کو نہیں دیکھنا، آپ کو صرف اپنا خیال نہیں رکھنا، بلکہ آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ جو اٹیچڈ ہوں گے، آپ کو ہر وقت ان کے بارے میں بھی کانشیس رہنا ہے. میں چھوٹی سی ایک ایگزامپل دوں گا. فار ایگزامپل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارے گھر پہ کھانا پکتا ہے، گوشت وغیرہ پکتا ہے، تو تم کیا کرو، اس میں تھوڑا سا شوربہ ایڈ کر دو. کیوں؟ یہ اپنے نیبرز کو پہنچا دو تاکہ ان کے دل میں ایسا خیال نہ ہے جب آپ کھانا پکائیں گے خوشبو اٹھے گی، دوسروں کے گھر میں خوشبو جائے گی، ان کے دل میں کسی طرح کا یہ برا احساس کمتری پیدا نہ ہو کہ یار ہم شاید کچھ کم ہیں. تو دیکھیں ہر جگہ پہ آپ دیکھیں گے، انشاءاللہ ہم پروگرام میں آگے بھی ڈسکس کریں گے، ہر جگہ پہ اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے کہ صرف اپنی ذات نہیں بلکہ اپنی ذات کے ساتھ جہاں جہاں جو کوئی بھی اٹیچڈ ہے اس کے ساتھ بھی ایک ذمہ داری آٹومیٹکلی اٹیچڈ ہو جاتی ہے، جس کو ہم ان جنرل سوشل رسپانسبلٹی کا نام دے دیتے ہیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی احادیث میں اس طرح سے فرمایا کہ اپنے بچوں کو بھی اگر کھلونا کوئی ٹوائے دو تو اس کو باہر جا کے کھیلنے کے لیے اس کو منع کرو. ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کے بچے دیکھیں تو اپنے والدین سے اس بات کی ضد کریں. اسی طرح سے کوئی پھل کھاؤ تو اس کے چھلکے باہر نہ پھینکو. ایسا نہ ہو کہ وہ اس بات کو فیل کریں کہ وہ کھا نہیں سکتے، ان کے پاس گھر میں موجود. تو ہمیں ایک احساس کی ایک فیلنگ دلائی گئی ہے، ہمیں اس کی امپورٹنس دلائی گئی ہے کہ وی آر ناٹ سپوز ٹو لیو فار آور اون سیلف. لیکن آج ہمارے سوسائٹی میں ہم یہ دیکھتے ہیں طہا، اور یہ سوال میرا آپ کی طرف ڈائریکٹڈ ہے، کہ ہم بہت نفسا نفسی میں لگ گئے ہیں. اٹس آل اباؤٹ اس. ایز مچ ایز آر لائف از گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن، ایز لانگ ایز وی آر ہیپی وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ آور نیبر. ہم اپنے پڑوسی کا کوئی خیال نہیں رکھتے. سب سے پہلے تو آپ پڑوسی کی اہمیت کے اوپر بتائیے کتنا ضروری ہے اور پھر وہ کتنی ایکسپینڈ کرتی ہے. اور دوسرا سوال آپ سے یہی ہے کہ ہماری سوشل رسپانسبلٹی کتنا بنتی ہے اور کس طرح سے ہم اس کو بہترین طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ وجی بھائی. ہم چونکہ ایک سوشل رسپانسبلٹی اور ایک انڈیویجول کا کلیکٹیو سوسائٹی میں کیا رول ہے اس پہ بات کر رہے ہیں، تو اس میں ہمیں یہ بھی ایک ایز اے جنرل یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انسان کے اللہ تعالیٰ نے، قرآن نے، شریعت نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ کچھ رائٹس رکھے ہیں. نہ صرف دوسرے مسلمان پہ بلکہ جانوروں پہ بھی انسان کے رائٹس رکھے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم نے کیسا برتاؤ رکھنا ہے، ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے. جہاں تک انسانوں کی بات آتی ہے تو اس میں نہ صرف مسلمان کے ساتھ بلکہ غیر مسلمان کے ساتھ آپ نے کیسا رویہ رکھنا ہے اس پہ بھی ہماری شریعت نے بات کی ہے. مسلمانوں میں آ جائیں تو اس میں آپ نے یتیموں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے، آپ کا آپ کے ماں باپ کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، آپ کا آپ کے دوستوں کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، آپ کا سوسائٹی کے بزرگوں کے ساتھ ان کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، اور آپ کے ماں باپ کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے. اور جیسا کہ آپ نے کہا نیبرز، انسان کا اپنے نیبرز کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، رائٹس آف نیبرز، یہ سارے رائٹس ہماری شریعت نے مقرر کیے ہیں. اور یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوسائٹی فارم کرتے ہیں. اگر ایک انسان ان رائٹس کو، ان حقوق کو پوری طرح، جس طرح اس کو پورا کرنے کا حق ہے اس طرح ادا کرے، تو پھر
واقعتاً ہم ایک بہت اچھی سوسائٹی بن جائیں گے اور ایک آگے کی ایک ترقی یافتہ ایک قوم کی طرف گامزن ہو جائیں گے۔ جیسے کہ آپ نے بہت اچھا فرمایا کہ ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، اینڈ اگر ہم وداؤٹ اینی ڈاؤٹ اگر ہم اپنی ٹیچنگس میں دیکھتے ہیں تو ہمیں صحابہ کی بھی اگزامپل ملتی ہے، ہمیں صحابہ کے زمانے کے بعد بھی یہ اگزامپل ملتی ہے، بٹ انفارچونیٹلی ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں کہ جو مسلمان جن کو یہ تعلیم دی گئی تھی کہ تمہیں دوسرے لوگوں کی طرف بہتری لے کے آنی ہے، ہاؤ مچ آف دا ہاسپٹلز اور کتنی چیزیں ہیں جو لوگوں کے سوشل ویلفیئر کے لیے ہوں، وی سی ویری فیو ایگزامپل، اور وہ ایگزامپل ایسی ہوتی ہے کہ کسی نے کر دیا تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اور بہت گنی چنی، بٹ ہمارے سوسائٹی میں ان تعلیمات کے اوپر عمل ایک بہت کم ہو رہا ہے، اور دوسرا جو ہمیں خیر پھیلانی چاہیے تھی وہ دوسری طرف سے آنا شروع ہوتی تھی۔ وائی از اٹ سو، اور ہمیں اس کو کس طرح سے ٹیکل کرنا چاہیے؟ میں آپ کے اس والے سوال پہ تھوڑا بعد میں آؤں گا، پہلے آپ نے ایک سوال کیا تھا حقوق، یعنی آپ کے نیبرز کا آپ پہ پڑوسیوں کا کیا حق ہے۔ جی جی، تو اس بات کو یہ سمجھ لیجئے کہ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنے کے بارے میں اتنی تلقین کی، اتنا اس پہ فوکس کیا کہ ہمیں یہ خدشہ ہو گیا کہ ان کو وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے، یعنی وہ ہمارے کسی مال کا ہمارے مرنے کے بعد اس کے کوئی حقدار نہ ہو جائیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ تباہی ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے، 3 بار فرمایا تباہی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، بربادی اس شخص کے لیے۔ فرمایا کون؟ وہ شخص جو خود پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی خالی پیٹ سوئے۔ اب اس میں پڑوسی میں ہر طرح کا، آپ کا بھائی، آپ کے ماں باپ تو خیر سر فہرست، اور اس کے بعد آپ کا جو ہمسائے ہیں، آپ کے فار ایگزامپل اگر اپارٹمنٹ بلڈنگز میں ہیں تو سب وہ پڑوسی میں آ جاتے ہیں، آپ کا گارڈ، چوکیدار، محلے کا جو بھی یعنی ورکنگ جو کلاس ہے وہ سب اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو نیبرز کا یہ حق ہے۔ دوسرا، ہم پہلے بھی یہ بات میں اگین کہوں گا کہ ہم کر چکے ہیں کہ ہمارے دین کا ایک بہت خوبصورت سا اصول ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اصول دنیا میں بنایا ہے کہ ہم جیسا رویہ اس دنیا میں رکھیں گے اللہ کی مخلوق کے ساتھ، ویسا ہی رویہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رکھے گا۔ اور یہ واضح ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بالکل عیاں واضح سورج کی طرح واضح ہو کے دکھتا ہے کہ جیسے الرحمون من یرحم الرحمن، کہ رحم کرنے والوں پہ ہی رحمان رحم کرتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ آپ اگر لوگوں کو معاف نہیں کریں گے تو اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح کہ جو کوئی اپنے بھائی سے کوئی تکلیف دور کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ اس کی تکلیفیں دور کرے گا۔ اور اسی طرح مطلب بہت سے ایسے معاملات ہیں، ایسی باتیں ہیں کہ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے بھائی کی مدد میں جب تک لگا رہتا ہے، یعنی وہی ایک طویل حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے کہ جو کوئی اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ کلیکٹیو ایٹیٹیوڈ ہے، اور ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ آپ نے صرف اپنے بارے میں نہیں سوچنا ہے، آپ نے ایک ایز اے ہول امت، یعنی اپنے علاوہ بھی اپنے سے نکل کے آپ نے سوچنا ہے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ جیسے کہ ناظرین بات چل رہی ہے سوشل چینج کی، سوشل رسپانسبلٹی کی، اور کتنی ہماری ذمہ داری ہے لوگوں تک خیر پہنچانے کی، اور کتنا ہم ایک اپنی استطاعت کے مطابق معاشرے میں، جس معاشرے میں سوسائٹی میں رہتے ہیں، خیر پہنچا سکتے ہیں، اور اس پہ مزید بات چلے گی، لیکن ایک بریک کے بعد ویل سی یو رائٹ آفٹر دس بریک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوتھ ڈائیلاگ، اور ہم بات کر رہے ہیں سوشل رسپانسبلٹی کی۔ جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں اس تک خیر پہنچانے کے لیے کتنا انسان کام کر سکتا ہے اور کتنا ضروری ہے، اور ہمارے دین نے اس کے اوپر کتنی امپورٹنس اور اہمیت ہمیں بتائی ہے۔ عدیل، میرا یہ سوال یہ ہے کہ ہم بہترین امت ہیں، ہم لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان کو خیر کی دعوت دیں، اور وہ خیر
جو ہے دنیا میں بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہے کہ ہم ان کو دنیا میں بھی ان کی زندگی بہتر کرتے ہیں اور آخرت کی بھی زندگی بہتر کرتے ہیں. اور میرا سوال یہ ہے کہ ہم کتنی ایفرٹ دیکھتے ہیں آف دا مسلم سوسائٹی ٹورڈز برنگنگ اے سوشل کیئر, کہ ہمارے پاس جو ایفرٹ ہے ٹورڈز ہاسپٹل, ٹورڈز اسکولس, ٹورڈز دیز ایسپیکٹس, کیا یہ اسی لحاظ سے جتنی ہمیں امپورٹنس بتائیے یا ہمارا دھیان فوکس ایکچولی بالکل انڈیویجول سیلف کی طرف ہو گیا ہے؟ از دیٹ ٹرو؟ دیکھیں وجیب بھائی الحمدللہ میں یہ کہوں گا کہ مجھے اپنی لائف میں یعنی ود ان دس اسمال اسپین آف لائف میں نے نوٹ کیا ہے کہ الحمدللہ چیزیں بہت بہتر ہو رہی ہیں. تھنگز ہیو امپرووڈ اینڈ تھنگز آر امپروونگ. جیسے آپ نے بریک میں جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کی تھی اپنی استطاعت کے مطابق. آئی تھنک یہ ایک بہت کروشل فیکٹر ہے. ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی تھوڑی بہت انڈیویجولزم آ گئی ہے. ہمارا جو ایک ویسے ان جنرل ہمارا سوسائٹل اسٹرکچر تھا وہ کلیکٹیوسٹک تھا کہ لوگ ساتھ مل کے رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں, لیکن اب انڈیویجولزم کی طرف زیادہ ہم بڑھنا چاہ رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں, اور اس میں ایک جو ایک فائن بیلنس تھا وہ کہیں پہ لیک آؤٹ کر رہا ہے. جہاں سے آپ نے یہ بات کی کہ کتنا ہم یعنی کتنے ان چیزوں میں اب ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں, تو ہم بہت جگہوں پہ فار ایگزامپل ہاسپٹلز میں دیکھتے ہیں. اینڈ چلیں ایک تو ہے نا کہ بڑے ایج کے لوگ جو ویل آف ہیں, ویلدی ہیں, وہ کرتے ہیں. اب ہم یوتھ میں بھی یہ کلچر دیکھتے ہیں الحمدللہ کہ بہت سارے جو ہیں اپنی سمر ویکیشنز وغیرہ میں والنٹیئرنگ پروگرام وغیرہ کرتے ہیں, سوشل سروس وغیرہ کی, سوشل رسپانسبلٹی کی, اس طرح کے ایکٹس میں انوالو ہوتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنی کنٹریبیوشن ٹو دا سوسائٹی بڑھا سکیں. جیسے ایک فار ایگزامپل ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو کہیں گے کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھلایا نہیں, اور اس طرح کی کچھ اور ورڈز ہیں. تو بندہ کہے گا کہ معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ آپ تو غنی ہیں, آپ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میرا بندہ تمہارے پاس آیا تھا وہ بھوکا تھا, میرا بندہ تمہارے پاس آیا تھا وہ پیاسا تھا, تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا, تم نے اس کو پانی نہیں پلایا, تو کیوں نہیں پلایا؟ ہم اپنی سوسائٹی میں ہم جب اپنی لائف میں جا رہے ہوتے ہیں, آپ کہیں پہ آپ نے اسکول جا رہے ہیں, کالج جا رہے ہیں, آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں, وی سی اے لاٹ آف پیپل ان نیڈ آف اس. وہاں پہ کہیں پہ ایک ضرورت پڑتی ہے کہ وی اپنی لائف سے ایک سارٹ آف پاز کا بٹن پریس کرنا اینڈ نوٹس, ایٹ لیسٹ نوٹس دس سوسائٹل نیڈ. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نیکی جو ہے, اصل میں ہمارا کچھ کانسیپٹ نیکی تو پتہ نہیں بڑے بڑے کوئی اعمال ہے, صدقہ بڑے بڑے اعمال ہے, بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ راستے میں سے کوئی موزی چیز, کوئی پرابلمٹک چیز جس سے کسی آپ کے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچ سکتی ہو, وہ بھی راستے میں سے ہٹا دینا جو ہے وہ صدقہ ہے. تو اس طرح ہم کتنی ہی چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائی بہن, غیر مسلم بھائی بہن کتنی ہی ڈیفیکلٹیز میں, پرابلمز میں انوالو ہوتے ہیں, لیکن کہیں کہیں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپنی رسپانسبلٹی نہیں سمجھتے. صرف چھوٹی سی ایگزامپل کے ساتھ میں اپنی بات یہاں پہ ختم کروں گا کہ ہم ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ایک ایمبولینس کی سائرن کی آواز آتی ہے. آپ دیکھیں ایون نان مسلم کنٹریز میں بھی ابھی ایک ٹرینڈ ہے کہ لوگ راستے میں سے ہٹ جاتے ہیں, راستہ دے دیتے ہیں کہ کوئی مجبور ہے, اس کی مجبوری کا خیال رکھتے ہوئے ہم تھوڑی دیر اگر رک بھی جائیں گے تو ہماری لائف میں کوئی زیادہ چینج نہیں آ جائے گا, لیکن شاید کسی کی زندگی بچ جائے گی. ہم اس ایمبولینس کے چکر میں خود بھی ایک تو اس کو راستہ نہیں دیتے اور ہم وہاں پہ ویٹ کرتے ہیں کہ نہیں پہلے دوسرے راستہ دیں, جب تک بالکل میرے پیچھے نہیں آ جائے گا تب تک میں نہیں ہٹوں گا. تب تک ہم اس کو اپنی رسپانسبلٹی نہیں سمجھتے کہ شاید میں ہٹ جاؤں تو مجھے دیکھ کے دوسرا ہٹ جائے. کیونکہ ایک یہ عام جنرل سی بات ہے, آپ کوئی ایکٹ کرتے ہیں, آپ کو دیکھ کے, چاہے وہ ایکٹ اچھا ہو یا برا ہو, آپ کو دیکھ کے اس کا ایک سوسائٹل ایک جو بٹرفلائی ایفیکٹ آتا ہے وہ سوسائٹی میں جاتا ہے, چیزیں ملٹیپلائی ہوتی ہیں. جیسے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ, کہ جس نے کوئی اچھا کام کیا, کوئی اچھا کام شروع کیا اور اس کی دیکھا دیکھی میں ہی اگر کسی اور نے بھی اچھا کام کیا تو اس پہلے والے شخص کو جو دوسرا بندہ کر رہا ہے اس کا بھی اجر ملتا ہے اور بلکہ دوسرے کے اجر میں کوئی کمی نہیں آتی. تو الحمدللہ یہ چیزیں پازیٹیو کنٹریبیوشنز ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں کہ بڑھ رہی ہیں. جی ہم جیسے بات کر رہے ہیں سوشل چینج اور رسپانسبلٹی کی, تو ہمارے پاس ایک کافی اس طرح کا ایشو ہے کہ ہم گھر میں جو ہے اپنا صفائی رکھتے ہیں لیکن باہر سڑکوں پہ کچرا پھینک دیں گے, ہم جو ہے گاڑی غلط پارک کر دیں گے, یا ہم جو ہے کبھی اس طرح کی چیز کریں گے کہ دکان سے کوئی چیز خرید کے آ رہے ہیں تو ہم باہر کچرا پھینک دیں گے. ہمیں کیا دین اس بارے میں رہنمائی دیتا ہے کہ کیا ہمارے لیے یہ اجازت ہے کہ ہم کس طرح سے ایک مسلمان ہوتے ہوئے جو صفائی کا ایک امپورٹنس ہے اس میں ہم جو ہے اس طرح کا بیہیویئر ڈالیں سوسائٹی میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے, بہت مشہور ہے, کہ جی مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے.
یعنی آپ کی نہ صرف زبان بلکہ آپ کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ اگریسو یا اوفینسو ہو کے آپ اس چیز میں جائیں کہ آپ گالی دیں, گالی نہ دیں تو دوسرا محفوظ رہے گا, یا آپ دوسرے کو تھپڑ نہ ماریں یا اس سے لڑائی جھگڑے نہیں تو دوسرا محفوظ رہے گا, بلکہ آپ ایسے کام بھی نہ کریں جس سے اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہو, اس کو ضرر آ سکتا ہو, یہ کام بھی آپ نہ کریں. اور جہاں تک دوسری بات ہے کہ یعنی ہم یہ چیز آتی کیوں ہے, کیونکہ ہم ہمیشہ اپنا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا چیز فائدہ دے گی, ہمیں کیا چیز, ہمارا ٹائم نکل رہا ہے, ہمیں ایک جگہ جلدی پہنچنا ہے اور ہمارے لیے کس چیز میں کتنا فائدہ ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ, اور یہ قول جو میں آپ کو بتاؤں گا یہ ہمارے ایک بہت مشہور پاکستان کے عالم دین ہیں حافظ شریف صاحب, وہی بتائے امام ابن قیم رحمہ اللہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 الفاظوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں. 3 الفاظ, ایک انا, میں, می, دوسرا عندی, میرے نزدیک, یعنی میں یہ سمجھتا ہوں, تیسرا لی, میرے لیے, میری چیز. یہ 3 چیزیں آپ نکال دیں, کیونکہ انا جو ہے یہ کلمہ شیطان ہے. یہ شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں, میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار, اللہ تو نے مجھے نار سے پیدا کیا, مجھے آگ سے پیدا کیا. دوسرا عندی, اس سے بچ جائیں. کیوں؟ کیونکہ یہ قارون کا جو ہے کلمہ تھا, اور یہ بھی جو ہے ایک یعنی پسندیدہ کلمہ نہیں ہے کہ میرے پاس یہ ہے اور میرے پاس اتنا علم ہے, میرے پاس دنیا کی جائیداد ہے اور میں جو ہوں فلاں ہوں. یہ چیز صحیح نہیں ہے. جیسا کہ طاہا ہمیں بہت امپورٹنس ایڈوائس بتا رہے تھے کہ ہم اپنی زندگی سے میں نکال دیں, انا نکال دیں, اور یہی ہماری سوسائٹی میں دیکھا جاتا ہے کہ ہم کتنا اپنے سیلف میں انوالوڈ ہو گئے ہیں اور ہم سوسائٹی کا خیال نہیں رکھتے. ہم اسی کے بارے میں مزید ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے اور جانیں گے کیا مزید بہتری لانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, لیکن ایک بریک کے بعد. سو ڈونٹ گو اوے, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک میں جانے سے پہلے طاہا میں بہت امپورٹنٹ بات بتا رہے تھے کہ اپنی زندگی سے 3 چیزیں نکال دیں. میں طاہا سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز کو واپس ریپیٹ کر دیں تاکہ جو لوگ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے جنہوں نے, وہ یہ جان سکیں کہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں. ہاں, میں بالکل یہ چیز بتا رہا تھا. امام ابن قیم رحمہ اللہ, ان کے اگر آپ کتب پڑھیں تو وہ انسان کی جو پرسنل اپ برنگنگ ہے یا پرسنل کلینزنگ ہے اس پر انہوں نے بہت لکھا ہے, اور یعنی واقعتاً ایک بہت اس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوا ہے. تو اسی میں سے ایک انہوں نے جو قول یعنی ہم تک پہنچایا ہے, جو بات کہی ہے, وہ یہ کہی ہے اپنی زندگی سے 3 چیزیں نکال دیں. اب 3 کلمے 3 ورڈز نکال دیں. نمبر 1 انا, می, کیونکہ یہ انا جو ہے یہ شیطان کا کلمہ ہے کہ اس نے کہا تھا انا خیر منہ, میں بہتر ہوں, میں فلاں چیز ہوں, تم نے مجھے کیوں یہ بات کہہ دی, تم جانتے نہیں میں کون ہوں, اس طرح کی چیز. دوسرا عندی, کہ میرے نزدیک کیا ہے یا میں کیا سمجھتا ہوں اور مجھے جس طرح اچھا لگے گا اسی طرح ہی ہوگا یا ہونا چاہیے, اور جو میری پسند کے خلاف چلے گا اس کو تو میں اڑا کے پھینک دوں گا. یہ چیز جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. پھر فرمایا کہ یہ عندی جو ہے یہ قارون کا کلمہ ہے. تیسرا فرمایا لی, مجھے یا میرے لیے, یہ جو کلمہ ہے یہ فرعون کا کلمہ تھا. اور اس چیز سے بھی انسان کو بچنا چاہیے کہ جی یہ ساری جو یہ پراپرٹی ہے یہ میرے لیے ہے, اور ساری جو شہرت ہونی چاہیے یہ میرے لیے ہونی چاہیے, تعریفات جو ہیں یہ میرے لیے ہونی چاہیے. تو اس چیز سے بھی انسان کو بچنا چاہیے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے بھائی آپ جب دنیا میں رہ رہے ہیں تو اپنے سے باہر نکلیں, اپنے سے باہر ہو کے سوچیں. اچھائی جب ہو تو اپنے سے باہر لے کے سوچیں, دوسروں تک اچھائی پھیلائیں. اور جب آخرت کے بارے میں سوچیں, آخرت میں ایک اپنا مقام سوچیں, تو پھر اپنے اوپر ہی آ جائیں. یعنی اپنی عبادات کو, اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو, اس کو مضبوط کریں. اور یہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ایک بہت بڑا ایک وسیلہ ہے, ایک ایسپیکٹ ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ اپنے معاملات کو خوش رکھیں گے. جب تک آپ دوسروں کو خوش نہیں رکھیں گے تو اللہ بھی ظاہر ہے آپ سے خوش نہیں ہوگا. جیسے کہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی, اور ہمیں یہ بیسک بہت مشہور حدیث میں بھی ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تم میں سے ایمان کے پرفیکشن میں
کوئی نہیں پہنچ سکتا, یا تم میں سے ایمان تمہارا پرفیکٹ نہیں ہو سکتا, کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. اور یہ خالی لباس کی حد تک نہیں ہے, یہ خالی چیزوں کی حد تک لمیٹڈ نہیں ہے, یہ ہے اوور آل ایسپیکٹ. کیا ہم چاہیں گے کہ ہمارا بھی گھر اس طرح سے صاف رہے جس طرح سے دوسرے کا گھر صاف رہے. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس, یہ اٹ از بیکاز آف دا سوسائٹی دیٹ وی لیو ان. جیسا کہہ رہے تھے دا کیپٹلسٹ سوسائٹی, میرے پاس زیادہ زیادہ ایکیومولیشن آ جائے, میرے پاس زیادہ زیادہ مال آ جائے, ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ جو ہے کہ ہم زیادہ زیادہ کما لیں, دوسرے کا ناکام ہے. جبکہ ہمارے پاس اسلاف کی طرف سے ایسا ایگزامپل بھی ملتا ہے کہ اگر لوگ ان کے باس کچھ خریدنے کے لیے آ رہے تھے تو ان کے پاس پورے دن کی اچھی سیل ہو رہی تھی, لیکن انہوں نے پھر بعد میں یہ بولنا شروع کیا کہ میرا وہ بھائی کب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس کوئی سیل نہیں ہوئی ہے, آپ جا کے اس سے خرید لیں. یہ محبت کی مثال بھی ہمیں ملتی ہے. وائی ہیو وی لاسٹ اٹ عدیل, وائی آر وی ناٹ فالوئنگ دیز؟ دیکھیں آئی تھنک وجیب بھائی, یہ جو آپ نے ابھی جو ایک حدیث جس میں ایک بہت ہی سمپل بہت ہی کلیئر رول ہے نا کہ بندے کا ایمان اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اسی ایک رول کو ذہن میں رکھتے وقت اگر ہم اپنی ساری زندگی گزارنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ امیزنگ چینج آپ دیکھیں گے سوسائٹی میں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, اٹ واز سبحان اللہ سو امیزنگ فار می, یعنی اینڈ اٹ واز سرپرائزنگ فار می ایز ویل, کہ اب ہم اسپیشلی یورپین کنٹریز میں دیکھتے ہیں کہ یہ سوشلزم, یعنی ناٹ ایگزیکٹلی سوشلزم بٹ سوشل ویلفیئر کا کانسیپٹ جو بڑھ گیا ہے. تو اس میں ایک ریسرچ تھی اور کچھ لوگوں سے پوچھا گیا تھا کہ بھائی آپ کماتے ہیں, آپ ارن کرتے ہیں, آپ محنت کرتے ہیں, بٹ a lot of it is taken away from you and given to other people جو جاب نہیں کر رہے, جو لیٹ سے بڑے ہیں, عمر میں بڑے ہیں, جو ہیلتھ مطلب ان کی صحیح نہیں ہے, دے آر ill or sick or something like that. تو آپ کو کوئی برا فیل نہیں ہوتا, مطلب ڈونٹ یو فیل کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ آج کوئی مجبوری میں ہے, اور ہم اس سوچ کے ساتھ کرتے ہیں کہ کل مجھے کچھ ہوگا, مجھے مجبوری ہوگی تو میرے ساتھ بھی کوئی اس طرح کی خیر کرنے والا ہوگا. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ رول تو ہمیں دین نے سکھایا تھا کہ اس طریقے سے زندہ رہنا ہے, اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے جس طرح آپ چاہو گے کہ دوسرے آپ کے ساتھ رہیں. تو کچھ بھی کرتے وقت اگر ہم اس کو ذہن میں رکھیں, میں یہ کام کر رہا ہوں, میں کسی اور کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوں, کیا میں چاہوں گا کہ کوئی میرے ساتھ یہ کام کرے, کیا میں چاہوں گا کہ کوئی مجھ سے اس طرح بات کرے, کوئی اس طرح میرے مال کے ساتھ کرے, کوئی اس طرح میرے رائٹس وائلیٹ کرے؟ اگر نہیں تو آٹومیٹکلی میرا بھی فرض بن جاتا ہے, میرے اوپر بھی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے کہ میں بھی ایسی بات نہ کروں, ایسا عمل نہ کروں, ایسی چیز میں انوالو ہی نہ ہوں. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے, تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ اس رول کو ہم نے اپنی لائف میں اپلائی نہیں کیا. سیکنڈلی ہم بہت ساری جگہوں پہ آئی تھنک یوتھ جو ہے, ایٹ لیسٹ سم تھنگ دیٹ آئی ہیو نوٹس ان مائی اسٹوڈنٹس, کہ ہم ڈسکریج بہت زیادہ جلدی ہو جاتے ہیں کہ یار میں نے کوشش کی لیکن کوئی چینج نہیں آیا, میں نے بہت کوشش کی کہ میں اپنی لائف میں اپنی طرح سے یہ کرنے کی کوشش کروں, لیکن سوسائٹی میں تو دیکھیں آپ کوئی چینج نہیں آ رہا. وہاں پہ ہم یہ بھول جاتے ہیں. مجھے جو ہے یہ ساری ایفرٹ جو ایک انالوجی کی طرح لگتی ہے کہ ایک دیوار ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ نے اس کو دھکا دینا ہے, تو بس آپ نے دھکا دینا ہے. دیوار موو کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ آپ ان تک پیغام پہنچائیں, آپ ان تک بات پہنچائیں, میسج پہنچائیں. یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ آپ ان کے دل چینج کر دیں, بلکہ کیا کہا انک لا تہدی من احببت, کہ آپ اس کو ہر کسی کو ہدایت نہیں سکتے جس کو آپ چاہیں, بلکہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے, آپ کا کام ہے صرف وہ ایفرٹ کرنا. تو ایز انڈیویجولس ہمارا کام ہے کہ یہ سوسائٹی میں جہاں جہاں چینج کی ریکوائرمنٹ ہے, جہاں جہاں پازیٹیو کنٹریبیوشن دینا ہے, وہاں پہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھ کے کریں, اپنی رسپانسبلٹی سمجھ کے کریں, اینڈ فرگیٹ کہ چینج آ رہا ہے یا نہیں. جب تک ہم یہ سوچ ذہن سے نہیں نکالیں گے تب تک وہ کلیکٹیو ایفرٹ اس طرح بڑھے گی نہیں کہ سارا کنٹریبیوٹ کر کے وہ چینج, اور پھر انشاءاللہ ایک ٹائم آتا ہے جب وہ سوسائٹیز میں یہ چینج آٹومیٹکلی ہم پھر دیکھتے ہیں. اچھا, آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کہی کہ ہم امپیکٹ کریٹ کرنے کی کوشش کریں. چینج ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, جو کہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے کے آنے والے ہیں. تاہم میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ کس طرح سے سوشل رسپانسبلٹی ادا کی جائے, کس حد تک کی جائے, اور کس طرح سے ہم یہ رسپانسبلٹی کو ادا کر سکتے ہیں. کیا اس کے لیے بڑا کام کرنا ضروری ہے, یا کچھ اور کام بھی ہیں جو چھوٹے کیے جا سکتے ہیں جس سے ہماری ذمہ داری پوری ہوگی؟ ان کی بات کو میں تھوڑا آگے لے جاتے ہوئے کہوں گا کہ ایک جگہ میں نے ایک بہت اچھا کوٹ پڑھا تھا, غالباً ایک انسٹیٹیوٹ کا میرا خیال ہے ٹیگ لائن تھی
کہ چینج یور سیلف چینج دا ورلڈ، کہ پہلے آپ اپنے آپ کو چینج کریں اور اس کے بعد دنیا تک جانے کی باتیں کریں. یعنی پہلے آپ جو چیز کو صحیح سمجھتے ہیں یا چلیں اس سے بھی پہلے کیا چیز صحیح ہے اس کو سیکھیں تو، اور جب سیکھ لیں تو پہلے اس کو اپنے اوپر تو اپلائی کریں. اپنے جسم پہ یہ جو 5-6 فٹ کا آپ کا جسم ہے اس پہ تو اپنے آپ کو اپلائی کریں، اپنی روٹین میں اس کو اپلائی کریں، پھر دوسروں تک جانے کی کوشش کریں. تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں، انورڈلی بھی آؤٹ ورڈلی بھی، جو کہ بیسٹ ہے. اس کے بعد چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. خیر کا کام گھر سے پہلے شروع کرنا چاہیے، آپ کی اپنی فیملی سے شروع ہونا چاہیے. بھول جائیں آپ دنیا میں چینج لائیں گے، اپنے دنیا تو بہت دور کی بات، آپ کی کنٹری، آپ کی کمیونٹی بہت دور کی بات، آپ کا محلہ بہت دور کی بات. آپ پہلے اپنے گھر کو چینج کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور اس میں سب سے اچھی چیز جو ہے وہ آپ کی فیملی، آپ کے بچوں کی تربیت ہے. کیونکہ دیکھیں ہم اس بات کو سمجھنے سے بہت قاصر رہتے ہیں، یعنی یہ اکثر لوگ مس کر جاتے ہیں اس چیز کو کہ آپ فار ایگزامپل اگر آپ کے 2 ہی بچے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کی تربیت اچھے سے کر لیں تو آپ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی تربیت اچھے سے کر رہے ہوں گے. کیوں؟ ضروری نہیں ہے جس ٹائم ایرا میں آپ رہ رہے ہیں اس میں آپ 1000 1500 لاکھوں لوگوں کی تربیت کر سکیں. آپ کے آنے والی جنریشنز، یعنی آپ اگر 2 لوگوں کی یعنی اپنے 2 بچوں کی تربیت صحیح کر رہے ہیں تو نیچرلی ان کے آنے والی جو اولاد ہے 10 15 یا 5 10 وہ ان کی تربیت کر رہے ہوں گے، پھر وہ اپنی اولاد کو بہتر کر رہے ہوں گے. تو اس طرح یہ ایفیکٹ ملٹیپلائی ہوتے ہوتے لاکھوں کی تعداد بن جائے گا. تو آپ نے اگر اپنے بچوں کی تربیت صحیح کر دی، اپنے آپ کو صحیح کر لیا، اور اس کے بعد سوسائٹی میں ایک ہی بندے کو صحیح کر لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے ایک بندہ سنگل پرسن بھی ہدایت پہ آ گیا تو آپ کے لیے 100 سرخ ہوٹوں سے یا کئی سرخ ہوٹوں سے بہتر ہے. تو چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، آپ اس کو اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں، گھر والوں کو سکھائیں. اسی طرح میں اس پہ آؤں گا، چونکہ چیریٹی کی بات ہو رہی ہے، ہمارے دین اسلام میں جو ایک چیریٹی کا کانسیپٹ ہے وہ ہے ہی اس لیے. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں ڈیفرنٹ لیولز اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، تو اس میں ہر کسی کا مینٹل لیول بہت ڈیفرنٹ ہے، ہر کسی کا سوشل لیول بہت ڈیفرنٹ ہے. کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس لاس ہو جاتا ہے. تو ایک چیریٹی کا ہی ایسپیکٹ بنایا ہے. چیریٹی کے ایسپیکٹ کو ہم مزید بات کریں گے اس کے اوپر، لیکن ایک بریک کے بعد. سو ڈونٹ گو اوے، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں یوتھ ڈائیلاگ، اور بریک میں جانے سے پہلے طاہا پاشا ہمیں بتا رہے تھے دی امپورٹنس آف چیریٹی. جی طاہا. ہاں، چیریٹی کے ہمارے اسلام میں ایک بہت اہمیت ہے اس چیز کی، اور ایک انسان یعنی مسلمان نہیں رہتا اگر وہ ایک چیریٹی کے اس پورے سسٹم کو ایکسیپٹ نہ کر لے دل سے. تو جیسے کہ زکوٰۃ ہے، دوسرے کو دینا. اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے، گو کہ ایک ویسے دیکھا جائے تو 2.5% آف دی انٹائر ویلتھ ہے، تو لیکن یہ 2.5% بھی بہت ہو جاتا ہے جب سوسائٹی میں ایکومولیشن آف ویلتھ کا ایک کانسیپٹ بن جائے. ہم یہ اکنامکس میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب آپ جن کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں، جن کے پاس سیونگز زیادہ ہوتی ہیں، وہ جب کسی ایسے بندے کو دیتے ہیں جس کا ریشیو آف کنزمپشن زیادہ ہے، تو پھر سوسائٹی کی آل ٹوگیدر ویلتھ بڑھ جاتی ہے. وہ ملٹی پلائر ایفیکٹ اپنا کام دکھاتا ہے، اور پھر اتنی سی آپ جب اپنی سیونگ سے کچھ پیسہ نکالتے ہیں، دوسرا اس کو کنزیوم کرتا ہے، تو ایز اے ہول سوسائٹی کی ویلتھ بڑھ جاتی ہے. یعنی آپ اگر ہم یہ بولتے ہیں کہ جی ہمارے ایک کے کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، ایک کام یہ کر لیں، تو یہ زکوٰۃ آپ اپنا بھی تھوڑا سا حصہ ڈالیں گے تو کلیکٹیولی اس میں فائدہ ہو ہی رہا ہے. آپ فار ایگزامپل 10 روپے میں ڈال رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں، کسی چیریٹی میں ڈال رہے ہیں، تو لوگوں کو کلیکٹیولی اس سے فائدہ ہو رہا ہے. جی عدیل، آپ سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ کس طرح سے چینج لایا جا سکتا ہے، اور کس طرح سے ہم ایک بہتر مسلمان کی رسپانسبلٹی نبھا سکتے ہیں ٹورڈز دا سوسائٹی. اوکے، دیکھیں اگر میں سوشل امپرومنٹ کی بات شروع کروں نا، تو دس واز سم تھنگ دیٹ واز بلوڈ ٹو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی لائف کا ایک قصہ آتا ہے ان کی نبوت سے پہلے کا، وین ہی واز اے ینگ بوائے. کفار مکہ جو تھے، جو مکہ کے انہیبیٹنٹس تھے، وہ آپس میں قبائلوں میں بہت زیادہ وارز میں انوالو ہوتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ ان کی لڑائیاں ہو جاتی تھی کہ تمہارے اونٹ نے میرے ہاں سے پانی کیوں پیا ایٹسیٹرا.
تو ایک پیکٹ ہوا تھا ان میں، اینڈ اس پیکٹ میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وی ول ناٹ فائٹ امنگس ایچ ادر، اینڈ اس میں انہوں نے لوگوں کو گواہی دینے کے لیے گیدر کیا تھا، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انوالو تھے. اینڈ آفٹر دا پروفیٹ ہوڈ بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایسی کوئی بات آج بھی ہوتی ہے تو ہی واز ایون ولنگ ٹو سپورٹ اٹ ایٹ دیٹ ٹائم ایز ویل. اور جہاں تک یہ بات ہے تو میں کہوں گا کہ اس کا ڈائریکٹ تعلق آپ کے ایمان سے بھی ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جس نے کوئی ایسا کام دیکھا جس کا انکار کیا جانا چاہیے تو اس کو چینج کرے اپنے ہاتھ سے. پھر اگر ہاتھ سے نہیں کر سکتا تو کم سے کم اپنی زبان سے بھی نہیں کر سکتا تو کم سے کم اپنے دل میں برا جانے. اس سارے اس میں لیکن آپ کو خیال اس چیز کا رکھنا ہے کہ آپ اچھے سے اچھے طریقے سے کوشش کر رہے ہیں. ہاتھ سے چینج لا سکتے ہیں تو ہاتھ سے چینج لائیں اچھے سے اچھے طریقے سے. اگر ہاتھ سے آپ کی کیپیسٹی کے اندر نہیں ہے، آپ کی استطاعت کے اندر نہیں ہے، تو کوشش کریں اپنی زبان سے، لیکن اگین اچھے سے اچھے طریقے سے، برے طریقے سے نہیں. کھڑے ہو کے چیخنا، چلانا، گالیاں دینا، کرٹیسائز کرنا برے طریقے سے، اس طرح نہیں، اچھے سے اچھے طریقے سے. روڈ بلاک کر دیتے ہیں، توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں کہ چینج لانے کے لیے، مطلب پیپل گو ٹو اے ہیوج ایکسٹریم اینڈ وی فارگیٹ کہ نقصان کس کا ہو رہا ہے. جس کے بینیفٹ کے لیے اٹھے ہیں اسی کا آٹومیٹکلی پھر الٹیمیٹلی نقصان ہو رہا ہوتا ہے. اور اگر زبان سے بھی نہیں چینج ہو رہا تو کم سے کم جو ہے اس کو، کیونکہ دیکھیں دل سے ہی، اگر آپ دل سے انسپائر ہوں گے دین اوبیسلی آپ کی باڈی بھی اس میں چینج آئے گا. کیونکہ ایمان بھی جو ہے وہ صرف زبان سے اقرار کا نام نہیں ہے، صرف ایکشنز کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا جو ایک بیسس ہے وہ ہے تصدیق بالقلب. تو اگر ان سارے ایلیمنٹس کو ذہن میں رکھا جائے اور اس کو ایز اے ایمانی رسپانسبلٹی سمجھی جائے کہ میرا ایمان اس وقت تک مکمل شاید نہ ہو جب تک کہ میں صرف اپنی لائف نہیں بلکہ دوسروں کی لائف کی امپروومنٹ کی بھی کوشش نہ کروں. اور اس میں ایک چیز اور خیال رکھنی ہوتی ہے، وین یو اپروچ اے پیپل، آپ کسی بھی لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو آپ جب خیر کی دعوت دے رہے ہیں، ان سے خیر کا کام، ان کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں، دین یو ہیو ٹو اپروچ جو ان کی اس وقت کی نیڈ ہے اور جو چیز ان کو سافٹ کرتی ہے. فار ایگزامپل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا تھا، سب سے پہلے اپنی فیملی کو دعوت دی تھی. دین کی دعوت دینے کے لیے انہوں نے اپنے گھر پہ کھانے کی دعوت کی تھی کہ یو نو دس از سم تھنگ دیٹ سافٹنز اے ہارٹ. اگر آج ہم فیل کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں کہیں ہاسپٹل کی ضرورت ہے، کہیں کسی اور طرح کی سوشل ورک کی ضرورت ہے، تو آپ اس کے ذریعے بھی آپ کام شروع کریں اینڈ اسی کے اندر آپ آہستہ آہستہ کر کے دین کی دعوت و تبلیغ بھی کام کریں. کیونکہ دیکھیں بہت صحابہ کے بارے میں بھی آتا ہے رضی اللہ عنہم اجمعین کہ وہ جب دوسرے ایریاز میں ٹریول کرتے تھے تو بائی دا مینز دے کنڈکٹڈ دیئر ٹریڈ، جس طریقے سے وہ لوگوں سے ڈیل کرتے تھے، لوگ اس سے بھی انفلوئنس ہو کے اسلام قبول کر لیتے تھے. اور ایسی مثالیں آج بھی موجود ہیں کہ اس طرح کے سوشل ورک کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا دل اسلام کے لیے سافٹ بھی ہوتا ہے اور الحمدللہ ان کو اسلام کی توفیق بھی ان ذرائع کے تھرو ہوتی ہے. ہمیں کافی امپورٹنس پتہ چلتی ہے اور اس حدیث سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی والدہ کے بارے میں پوچھا کہ جنہیں کہ وہ دنیا سے جا چکی ہیں، میں ان کے لیے نیکی کے لیے کیا کر سکتا ہوں، تو آپ لوگوں کو پانی پلائیں. مطلب آپ کے صدقہ جاریہ کے لیے بھی جو چیز اٹیچڈ ہے وہ لوگوں کو بینیفٹ پہنچانے والی بات ہے. تاہا کیا کیا جا سکتا ہے ہمیں آج کے زمانے میں، اور ہماری یوتھ کو آپ کیا ایڈوائز دینا چاہیں گے کہ وہ خیر کے کام کے لیے اور ویلفیئر کے کام کے لیے کیا چیز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں دو باتیں بہت مختصر سی میں بیان کروں گا یہاں پہ. ایک تو سب سے پہلے یہ کہ ہمارا دین ایک کلیکٹیو دین ہے اور ایک دوسرے کو دوسرے کے ساتھ سپورٹ کرنی چاہیے اچھے سے اچھے طریقے سے. گو کہ وہ ایک اسمائل سے ہی کیوں نہ ہو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک یہ مسکرا کے دیکھنا یہ بھی ایک صدقہ ہے. اس طرح کوئی ایک اچھی بات، الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی نصیحت کریں گے اپنے بھائی کو جا کے اور وہ اس کو اس کی پڑھائی میں، اس کے بزنس میں، اس کے فیملی کسی ایشو میں، اس کی کریئر میں اس کو بینیفٹ کر سکتی ہے تو آپ اس کو جا کے نصیحت دیں. یہ بھی ایک صدقہ ہے دوسرے پہ. امر بالمعروف بھی صدقہ ہے، نہیں عن المنکر، اچھائی کی طرف دعوت دینا، برائی سے روکنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے. تو ہمارے دین کا ایک کلیکٹیو ایک بہت ایٹیٹیوڈ ہے اور یہ دن میں 5 دفعہ اس کی پریکٹس کرائی جاتی ہے. یہ نماز ہے اور نماز میں بھی کہا جاتا ہے مل کے کھڑے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ. جو لوگ صفوں کو ملاتے ہیں اللہ بھی ان کو ملا دیتا ہے، ان کے دلوں کو، ان میں یونٹی، اتحاد، اتفاق پیدا کر دیتا ہے. تو دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آپ کا بھائی اگر بیمار ہو جائے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ حق بیان کیے ہیں کہ اگر وہ بیمار ہو جائے اس کی جا کے تیمارداری کی جائے، اس کو ملا جائے، اس سے جا کے دعا دی جائے، اس پہ ایک دم بھی کیا جائے، یہ بھی کہا گیا. اسی طرح اگر اس کا انتقال ہو جائے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، وہ ٹھیک ہے. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں جس طرح ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو، دوسرے انسان کو بینیفٹ دیتا ہے. لیکن ایک اصول ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا فی الاسم یا علی الاسم والعدوان، کہ آپ
نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کیجئے، لیکن برائی اور گناہ کے کاموں میں تعاون مت کیجئے۔ ہمارے یہاں لوگ جب سوشل ورک میں، کمیونٹی سروس میں نکل جاتے ہیں تو یہ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ حلال حرام کا جو ایک ڈفرینس ہے، اس کی جو ایک تمیز ہے، وہ بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ نے دوسرے کی مدد اس کے تقوی نیکی کے کام میں کرنی چاہیے۔ اگر وہ کوئی گناہ کے کام میں جا رہا ہے تو آپ نے اس کی کوئی مدد نہیں کرنی ہے۔ صحیح، جیسے کہ بہت امپورٹنٹ پرنسپل ہے کہ آپ کسی کی مدد اس چیز میں نہیں کریں گے جو معصیت کی طرف ہوگی، اللہ کی نافرمانی کی طرف ہوگی، اور ایسی چیز کی طرف ہوگی جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے۔ اور ہمارے لیے کھلی ایک اپرچونٹی ہے، اور کتنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس معاشرے میں دیتے ہیں، اور ہماری سوسائٹی پاکستان کی کتنی گیونگ ہے کہ وہ ہائیسٹ لیول آف پرسنٹیج لوگ ہوتے ہیں جو آج کل خاص طور سے رمضان کے مہینے میں، اور آپ کے لیے کتنی بڑی امپورٹنس ہے کہ کتنی اپرچونٹی ہے کہ آپ لوگوں کو کھلا سکتے ہیں، آپ لوگوں کو کپڑے پہنا سکتے ہیں، اور ہمارے پاس جو کمپنسیشن ہے دین میں وہ بھی ہے کہ غلام کو آزاد کرو، کتنوں کو کھانا کھلاؤ۔ اٹس آل اباؤٹ گیونگ بینیفٹ ٹو دا پیپل۔ دا پوائنٹ از دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم مسلمان اگر اپنے لیے خاص طور سے زندگی گزاریں تو اس کا مطلب ہے ہمارے ایمان میں کہیں نہ کہیں کمی ہے، اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں اور یہ خیر کی طلب کرتے ہیں کہ کل کو ہم ایسے معاشرے میں رہیں جس میں اچھائی ہو، تو ہم اس معاشرے کے اندر بیج بونے کے لیے بھی ہمیں بہت ضروری ہے۔ جی تو آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں اس میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا دین، ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کو ایک یہ تھوڑی بہت ایک فیلنگ آتی ہے کہ ہمارا دین دوسروں کی طرف اچھائی کرنے سے روکتا ہے ہمیں۔ یہ تو ایک مطلب ایک بالکل ہی عجیب سی بات ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ہمارے دین نے کچھ گناہوں کی یا کچھ غلط کاموں کی سزا ہی یہی رکھی ہے کہ آپ نے دوسرے کی جا کے مدد کرنی ہے، کمیونٹی سروس کرنی ہے۔ کہ آپ نے اگر روزہ توڑ دیا جان بوجھ کے کسی وجہ سے، تو پھر آپ نے 60 مسکینوں کو یا تو کھانا کھلانا ہے یا ان کو آپ نے کپڑے پہنانے ہیں۔ اسی طرح آپ نے اگر قسم توڑ دی، اللہ کا نام لیا اور پھر اس قسم توڑ دی آپ نے، تو پھر اس کی بھی سزا یہی ہے کہ آپ نے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا ان کو کپڑے پہنانے۔ تو یہ چیز تو ہمارے دین میں ایک طرح سے واجب کر دی جاتی ہے کہ جی اگر آپ نے یہ کر لیا تو پھر جائیں کمیونٹی سروس کریں، اور ویسے تو کریں لیکن یہ کر لیا تو پھر تو ضرور کریں۔ اٹس لائک ویری ویل سیڈ بائی طہا دیٹ ہماری جو دین کی جو اصل پرنسپل ہمیں نظر آتی ہے اور بہت ہیوج ایسپیکٹ پہ وہ کانسنٹریٹ کرتے ہوئے نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کی طرف بھلائی پہنچائیں، چاہے وہ دین کی تعلیمات ہو، چاہے وہ خیر کے کام ہو، اور ہر چیز آپ کے لیے جو ہے خیر کا کام بن سکتی ہے، آخرت میں آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق کو بہتری پہنچانے کے لیے آپ محنت لگائیں، اور ان کو سب سے بڑی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کی، اور ان کو خیر، ان کی زندگی دنیا کی اور آخرت کی اس میں بہتری کی آپ کوشش میں لگے رہیں۔ ہمارا آج کا میسج یہی تھا کہ اچھے سے اچھا کام کریں، لوگوں تک خیر پہنچائیں، اور آپ خود بھی سکون سے رہیں گے اور لوگ بھی سوسائٹی میں سکون سے رہیں گے۔ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، رمضان میں غصہ نہ دکھائیں، گاڑی کو غلط نہ کھڑی کریں، کچرے نہ پھیلائیں، بلکہ آپ ایسے انڈیویجول بنیں جس کی وجہ سے معاشرے میں خیر پہنچے، نہ کہ تکلیف۔ اس میسج کے ساتھ ہم یہاں پہ جو ہے آپ سے جو ہے خیر بات کہتے ہیں، اور یہاں کے ساتھ آپ کو جو عدیل حنیف ہیں اور طہا پاشا ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام میں ملیں گے۔ سو بارک اللہ علی ولکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔